السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ عمران خان 178 ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں اپنا اعتماد بحال کر چکے ہیں۔ 2018 میں اسی قومی اسمبلی نے انہیں 176 ووٹ دیے تھے، لیکن اب 2021 میں انہیں 2 ووٹ زیادہ مل گئے ہیں۔ حالانکہ ان کا ایک اتحادی اختر جان مینگل انہیں چھوڑ گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس 178 ووٹ ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا جواب جو ہے وہ اپوزیشن کو دے دیا ہے کہ اگر میرے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد لیتے ہیں تو آپ بری طرح ناکام ہوں گے، اور میری اکثریت آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ تاثر اس لیے جو ہے وہ قائم کیا ہے کہ جیسے ہی یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے تھے تو ایک تاثر قائم ہو گیا تھا کہ اب حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور صدر کی طرف سے جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس تاثر نے مزید تقویت پکڑی تھی، اور عمران خان 3-4 دن شدید اضطراب کی کیفیت میں رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیسے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ مشکل قومیں اور مشکل فرد اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب وہ مشکل ترین فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان میں سرخرو ہوتے ہیں۔ عمران خان نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، لیکن اب اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب اس کے بعد اور بہت سے مراحل ایسے آ رہے ہیں جہاں پر عمران خان کو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی مشکل تو کچھ دن بعد جو سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، اس حوالے سے ہے۔ چیئرمین کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتیں صادق سنجرانی کا انتخاب ایک مرتبہ پھر کر چکی ہیں کہ وہ ان کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، اور انہیں چیئرمین سینٹ کے لیے دوبارہ سے نامزد کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اب لابنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار چیئرمین کے یوسف رضا گیلانی ہیں، اور یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی میں جو مقابلہ ہوگا وہ بڑا ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ صادق سنجرانی کے پاس اس وقت حکومتی اتحاد کے کل ملا کر 47 ممبران ہیں، جبکہ یوسف رضا گیلانی کے پاس 53 ممبران ہیں، اور 6 کی واضح اکثریت جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے۔ لیکن چونکہ یہ ووٹ جو ہے یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہونا ہے تو اس لحاظ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے پہلے یوسف رضا گیلانی نے شکست دی حکومتی اتحاد کو، اب حکومتی اتحاد بھی کچھ ایسی ہی گیم کر کے اپوزیشن کو شکست دے سکتا ہے، اور اس اکثریت کو اقلیت میں وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک صادق سنجرانی اور ان کے جو دوست ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آیا جس طرح سے تحریک عدم اعتماد صادق سنجرانی کے خلاف ناکام ہوئی تھی، کیا ایک مرتبہ پھر صادق سنجرانی کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں، یہ تو 12 مارچ کو واضح ہو جائے گا، اور 12 مارچ کا دن بہت اہم ہوگا حکومت اور اپوزیشن کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات یہ ہے کہ عمران خان کو جب ان کی اتحادی جماعتوں نے اعتماد کا ووٹ دیا تو اس کے بعد پھر ان کے مطالبات بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ خصوصاً ایم کی طرف سے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے، انہیں ایک مزید وزارت دینی تھی لیکن ابھی تک نہیں دی گئی۔ اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کم سے کم ان کی جماعت کا آنا چاہیے، اور اگر ڈپٹی چیئرمین آپ نہیں لاتے تو اس کے بعد پھر ایم جو ہے وہ شاید اس اتحاد سے الگ ہو جائے۔ اگر الگ نہ بھی ہوئی تو پھر وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے موقع پر غیر جانبدار بھی رہ سکتی ہے۔ تو اس معاملے پر اب تفصیل کے ساتھ غور و خوض شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں انہیں باور کرایا ہے کہ ان کے 2 ارکان پہلے ہی وفاقی کابینہ میں شامل ہیں، ایک امین الحق اور دوسرے فروغ نسیم، لیکن ایم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فروغ نسیم کا تعلق ایم سے نہیں ہے، آپ اسے ایم کے کوٹے پر نہ رکھیں اور ہمیں علیحدہ سے یا وزیر دیں یا ڈپٹی چیئرمین دیں۔ لیکن ڈپٹی چیئرمین کے اوپر وہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ ایم کو دیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے اس حوالے سے اپنے قریبی رفقا سے اب مشاورت شروع کر دی ہے۔ فروغ نسیم عمران خان کے انتہائی قریب ترین اور پر اعتماد وفاقی وزیر قانون ہیں، اور وہ انہیں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے سینیٹر علی ظفر کا، جو کہ ایس ایم ظفر جیسے بڑے قانوندان کے بیٹے ہیں اور خود بھی بیرسٹر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں بھی وزارت قانون چاہیے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ وزارت پارلیمانی امور کا قلمدان سنبھالیں۔
لیکن علی ظفر کی یہ خواہش ہے کہ انہیں وزارت پارلیمانی امور کے بجائے وزارت قانون دی جائے۔ البتہ یہاں پر عمران خان کے درینہ دوست جو کہ کسی دور میں آصف زرداری کے بھی بہت قریبی دوست سمجھے جاتے تھے، جو یہ کہتے تھے جب انہیں سپریم کورٹ سے ایک نوٹس ملا تو وہ یہ کہتے تھے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، بہت کچھ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بابر اعوان کی جو مشیر کی کرسی ہے وہ بھی اب ڈاواں ڈول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے انہیں سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، اب ان کی جو یہ عہدہ ہے ان سے وہ بھی لیے جانے کے قوی امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے اب بابر اعوان بھی کافی زیادہ پریشان ہیں اور وہ اپنی لابی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کم وہ مشیر کا عہدہ اپنے حوالے سے وہ بھی اپنی لابنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی یہ لابنگ کامیاب ہوتی ہے۔ عمران خان چاروں طرف سے جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سینیٹر علی ظفر ہیں، دوسری طرف سینیٹر فروغ نسیم ہیں، تیسری طرف بابر اعوان ہیں، چوتھی طرف ان کی بڑی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ تو اب عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں اس پر مشاورت شروع ہو چکی ہے اور ایک مسلسل درد سر بن چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آفر بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ حکومتی اتحاد کو چھوڑتے ہیں اور اپوزیشن کی طرف آتے ہیں تو پھر اپوزیشن انہیں ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ حکومتی اتحاد سے علیحدگی اختیار کریں۔ تو اس وقت حکومت کے لیے یہ بڑی مشکل ہے کہ پہلے ہی حکومت جو ہے وہ اقلیت میں ہے ایوان بالا میں، اور اگر ایم کیو ایم بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا حکومت کے لیے، اور پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین حکومت اپنا لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں کہ انہیں پی ڈی ایم کی طرف جانے سے روکا جائے۔ کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی کو اور دیگر جتنے لوگ ہیں انہیں وہ انگیج کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ انہیں اپنے ساتھ ملائے رکھیں اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ آصف علی زرداری نے ایک بڑی آفر کر دی ہے، ابھی تک انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت سے اس معاملے پر مشاورت نہیں کی، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے سینیٹر منتخب کروایا ہے، انہوں نے لابنگ کی ہے، اس طرح سے اگر متحدہ قومی موومنٹ پی ڈی ایم کا حصہ بنتی ہے، ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، تو آصف علی زرداری ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو ساتھ ملانے پر قائل کر لیں گے اور ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ انہیں دے دیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کچھ فاصلے البتہ ضرور بڑھ چکے ہیں اس سینٹ الیکشن سے متعلق، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو 169 ووٹ ملتے ہیں اور وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی جو امیدوار کھڑی ہوتی ہیں انہیں صرف 161 ووٹ ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ درپردہ طور پر نون لیگ بھی یہ کہتی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ آپ کم سے کم ہمیں وہ لوگ بتا دیں کہ جن کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، تاکہ ان کے ساتھ رابطہ بحال رہے اور وہ ہماری خاتون رکن کو بھی ووٹ دیں، اور اس طرح سے 2 سینیٹر جو ہیں وہ آ جائیں ایوان کے اندر۔ لیکن اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، صرف 1 ووٹ جو ہے وہ اضافی ملا ہے مسلم لیگ نون کی خاتون رکن کی ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مستقبل کے لیے مسلم لیگ نون مزید قربانیاں بھی دے سکتی ہے، اور آصف علی زرداری اب تک جو چاہتے تھے انہوں نے وہ حاصل کیا۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، آصف علی زرداری نے اس سے روکا۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سینٹ الیکشن میں نہیں جائیں گے، آصف علی زرداری نے اس سے روکا۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اجتماعی استعفے سینٹ الیکشن سے پہلے دے دیں گے، آصف علی زرداری نے اس سے بھی روکا۔ اور پی ڈی ایم نے متفقہ امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا تھا تو یوسف رضا گیلانی کو بطور سینیٹر متعارف بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا اور سینیٹر منتخب بھی کروایا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آصف علی زرداری کیا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ ایک طرف آصف علی زرداری ہیں جن پر عمران خان الزامات عائد کر رہے ہیں اور انہیں کرپٹ ترین قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف آصف علی زرداری ہیں جو عمران خان کو نابالغ کھلاڑی قرار دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ انفٹ ہیں اور میں جب چاہوں آپ کو اڑا سکتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کھلاڑی کامیاب ہوتا ہے یا پھر
سیاسی طور پر اپنا لوہا منوانے والا آصف زرداری. دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے بھاری کون پڑتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے میرا چینل ضرور دیکھتے رہیے. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور مجھے شکریہ کا موقع ضرور فراہم کریں.